15 شعبان کا روزہ یعنی شب برات کے روزے کے حوالے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ تمام ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی 1 شعبان سے 27 شعبان تک روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان کے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے، لیکن 1 شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں سے ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہر ماہ کی ایام بیض میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا۔ لیکن خاص 15 تاریخ کو خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ اس وجہ سے اکثر فقہاء اکرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے، وہیں محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اس نقطہ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس پر ثواب ہوگا، باقی کسی دن کو کوئی خصوصیت نہیں، اور اس روزے کو باقاعدہ سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا ہے کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جائے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح کریں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ فرائض دین کا شعار ہیں، دین کی علامت ہیں، لہٰذا ان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، اس لیے میں گھر ہی میں نماز پڑھ لوں گا، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس کو حکم یہ ہوگا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کے ذریعے دین اسلام کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے، دین اسلام کی ایک شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے، اس لیے اس کو مسجد میں ہی نماز ادا کرنا ہوگی۔ لیکن نفل ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بس بندے اور اس کے پروردگار سے ہی ہے، بس تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تلاوت اتنی آہستہ سے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جس ذات سے یہ مناجات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا، اب دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا نفلی عبادت کا تو حاصل ہی یہ ہے کہ بندہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے، اس لیے نفلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دے دیا، اور یہ حکم دے دیا کہ اکیلے آؤ، تنہائی اور خلوت میں آؤ، ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو۔ یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے، ذرا غور تو کرو، بندے کو کتنا بڑا انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ خلوت اور تنہائی میں ہمارے پاس آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ 15 شعبان اور شب برات کے حوالے سے ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ سب کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دنیا کے تمام مسلمانوں تک پہنچ سکے، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر کوئی شخص دنیا کی دلچسپ معلومات کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارا دوسرا چینل سلطان ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، اس چینل پر جا کر آپ دنیا کے تمام معلوماتی اور دلچسپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔